بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کے دن مرد اور عورت سے کون سے 5 سوال پوچھے جائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بھی شخص کے قدم اپنی جگہ سے تب تک نہ اٹھ سکیں گے جب تک کہ وہ انسان سوالات کے جواب نہ دے دے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ قیامت کا ذکر سنتے ہی ایک پرہیزگار انسان پر بھی کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے کہ آخر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ قیامت کا منظر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختوم اٹھا کر میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے اس دن تھے جب ان کی ماؤں نے ان کو جنا۔ اور میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف خیال بھی نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ معاملہ اس سے کہیں اہم ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ زمین و آسمان میں یہ ستارے، پہاڑ، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ چنانچہ قیامت قائم ہو چکی ہوگی، سخت گرمی ہوگی اور سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا۔ حرم مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ اور راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے زمین کا ایک متعین مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا، تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا۔ یہ فرماتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد آخر اس کا امتحان شروع ہوگا، یعنی انسان سے یہ 5 سوالات ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں تب تک نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں کے اندر ختم کیا۔ آپ نے عمر کو گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا یا شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا؟ دوسرا سوال اس کے علم کے بارے میں کہ تو نے اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا؟ پیارے دوستو، علم کے بارے میں ہم سب بہت کمزور ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خوب پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال، لیکن پھر بھی ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، چنانچہ اس پر ہماری سخت پکڑ ہوگی۔ تیسرا اور چوتھا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، حلال سے کمایا یا پھر حرام سے، اللہ کے راستے میں دیا تھا یا پھر اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا تھا، یا حرام کاری کے ذرائع ٹی وی وغیرہ میں استعمال کیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 5واں سوال اس کی جوانی اور اس کے جسم کے بارے میں ہوگا کہ اسے کہاں پر کھپایا تھا۔ جوانی میں چونکہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے نیک اعمال بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کے کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ جوانی خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ 5 سوالات ہر انسان سے قیامت کے دن ہوں گے اور اسے آخرت کا پرچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے
اور اس پر ہر وقت بس ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید یہ والا سوال آ جائے۔ ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے، حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے اور اس میں دھاندلی بھی ہو سکتی ہے اور رشوت وغیرہ بھی چل سکتی ہے، جبکہ اس کا حاصل فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو 1 سال کی ترقی دی جاتی ہے، جبکہ فیل ہو جانے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا۔ صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 1 سال ملنے والی ترقی اس کی روک دی جاتی ہے اور اسے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح کہ اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کھا کر ساری رات جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ مگر سب کروڑ افسوس کہ قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، کہ جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت اور نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں دوزخ کی ہولناک سزائیں ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بو گے تو وہاں پر وہی کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو وہاں پر کیا کاٹو گے۔ یہ تعارف آپس میں دنیا اور آخرت کا ہے۔ اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے اور ایک امتحان، ایک وقفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جانے سے پہلے پہلے نیک اعمال اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں تب تک اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔